أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. پہنچی ہے میری قسمت. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. معراج کی شب مولا جبریل سے
محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، لب رکھ کے جگانا ہے، لب رکھ کے جگانا ہے۔ مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے جعفر، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے جعفر، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے ان کا دیوانہ ہے۔ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول ملتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول مل صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صدا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سی
وہ محمد مدینے میں موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو. تم اپنے نصیبہ جمع کرو تو دیکھو. سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے. سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, کردار کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں, وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں, گلزار کی باتیں کرتے ہیں. ہم ہیں آقا کے دیوانے, ہم ہیں آقا کے دیوانے, سرکار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں. یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں, میں ان کے نام پہ بک جاؤں. جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, کردار کی باتیں کرتے ہیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی منصرف تھی, روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی منصرف تھی. دل بھی ہوا روانہ, دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے, آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے, سب جلوے گنبد خضرا کے. جب لوگ انہی کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, کردار کی باتیں کرتے ہیں. تشنگی جم گئی ہے پتھر کی طرح ہونٹوں پر, ڈوب کر بھی تیرے سمندر سے پیاسا نکلا. یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے جتنی بھی تعریف سنے وہ کم ہے. اور حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے جب تھانہ بھون یعنی یو پی کا ایک علاقہ ہے تھانہ بھون, اس علاقے میں ایک تعاون پھیلا تھا. جیسا کہ گزشتہ ہمارے پاس کرونا وائرس بلکہ پوری دنیا کو پریشان کر دیا,
تو ایک اس علاقے میں پہلے وبائی امراض ہوتے تھے علاقے کے صرف، تو اس علاقے میں کچھ بیماریاں پھیلیں جس کی وجہ سے لوگ اچانک 2-3 دن میں اس بیماری میں انتقال کر جا رہے تھے. کئی لوگوں کے جنازے اٹھ رہے تھے، تو لوگوں نے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچے تو حضرت سے فرمایا حضرت آخر کیا جائے، کیا کریں ہم لوگ کہ اچانک کئی جنازے اٹھ رہے ہیں ایک دن میں. تو اس وقت حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی نعت شریف کی مجلسیں قائم کرو اپنے ہر مسجد میں، اور اپنے گھروں میں بھی اگر 2-4 بچے نعت پڑھنے والے ہیں تو ان سے نعت پڑھنے لگاؤ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ان ہواؤں میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اور ان ہواؤں سے جن ہواؤں میں نبی کا ذکر ہو، نبی کی رحمت کا ذکر ہو، نبی کی تعریف کا ذکر ہو، اور رسول اللہ کے محبوب ترین نبی کا ذکر ہو، تو ان ہواؤں میں اللہ تعالیٰ بیماریاں اور بے برکتیاں اور تکالیف کیسے رکھیں گے. پھر حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے ان الفاظ پر اس پورے علاقے تھانہ بھون اور اسی طرح گنگوہ وہاں کا جتنا بھی سانگا ٹھیٹا جتنا علاقہ تھا، پورے علاقے میں ان لوگوں نے جب نعتیہ کلام کا ایک مجالسیں شروع کی تو چند دنوں میں وہ وبا ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہم سب کے لیے خیر و باعث ہے. حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کوئی معمولی عالم دین نہیں تھے، وہ بہت بڑے ہندوستان کی سب سے مایہ ناز شخصیت عالم دین تھی. جب آزادی میں بھی انہوں نے پاکستان جانا پسند نہیں کیا بلکہ وہ ہندوستان ہی میں تھے. ان کے کچھ افراد خاندان میں ان کی ایک بڑی اہلیہ پاکستان چلے گئے تھے، لیکن وہ یہی ہندوستان میں تھے. اور جب بھی ترکیہ کی جو سلطنتیں ختم ہوئی تھی سعودیہ جزیرت العرب میں، اس کے بعد آل سعود کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت میں آل سعود نے ترکیوں کی بنائی ہوئی جتنی بھی صحابہ کے اوپر کچھ تعمیر کی ہوئی عمارتیں تھیں، نشانات تھے، آل سعود جب سب سے پہلے وہاں پہ حکومت میں بیٹھے تو ترکیہ کی ہر علامتوں کو ڈھانا شروع کر دیے اور اکثر علامات کو ہٹا دیے. جب اس کے بعد آل سعود کا نشانہ گنبد خضرا پہ آ کے روکا کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ کسی بھی قبر کے اوپر گنبد اور تعمیر نہیں ہونا چاہیے، اور باضابطہ حدیث میں ہے کسی بھی قبر کو پکی نہیں بنانا چاہیے. جس طرح بعض جنے تو ماربل لگا دے رہے، بعض جنے تو پتھروں سے بنا دے رہے، تو یہ سب غلط ہے اور یقیناً حدیث میں ہے. اور ان احادیث کی روشنی میں انہوں نے جو جزیرت العرب میں ترکیوں نے جتنے بھی خلافت عثمانیہ جب ختم ہونے کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کی جتنی بھی تعمیرات تھی سب ہٹا دیے. اب لاسٹ مدعا آ کے پہنچا گنبد خضرا کو بھی ہٹا دیا جائے. تو اس وقت پورے علماء کرام نے کہا کہ یہ گنبد کو ہٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی، پورے دنیا کے علماء کرام سے مشورہ کیا جائے. تو اس وقت انہوں نے بخارا، سمرقند وغیرہ سب کی طرف خطوط بھیجے، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم توڑو بھی نہیں بولیں گے اور نکو بھی نہیں بولیں گے. حدیث ہے، اب حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں. تو اس وقت انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا، تو انہوں نے شاہ فہد جو تھا اس وقت کا، انہوں نے علماء کی ایک ٹیم کو تیار کر کے دارالعلوم دیوبند کو بھیجا ہندوستان کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کیوں حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ 18 سال مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر 18 سال وہاں کے لوگوں کو حدیث کا درس دے کے آئے، اور وہ تھے یو پی کے فیض آباد کے، اور وہ اس وقت ہندوستان میں موجود تھے حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ. لیکن اس وقت میں حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا وفد ہمارے ہندوستان کو بھیجاؤ، ہم اس مسئلے کا حل کر کے آپ کو بھیجا دیں گے. تو اس وقت علماء کی جو ٹیم آئی تھی مسجد
قدیم جو دارالعلوم دیوبند میں ایک مدرسے کے اندر ایک مسجد ہے، فجر کی نماز کے بعد پورے علماء، ہندوستان کے بھی پورے بڑے بڑے علماء کرام کو وہاں پہ جمع کیا گیا تھا۔ اس وقت میں تمام علماء نے کہا کہ ہاں احادیث تو وہی ہے کہ کسی بھی قبر پہ تعمیر نہیں ہونا چاہیے اور گنبد نہیں ہونا چاہیے، اور جو سعودی سے علماء کرام آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی وہی احادیث دلائل میں پیش کی ہے۔ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے پوری مجلس کی گفتگو سننے کے بعد اٹھ کے ٹھہرے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کئی دیر تک انہوں نے ایسا رویا جیسے پوری ہچکیاں لگ رہی تھی، ایک بچہ روتا۔ پوری مجلس بھی ان کے رونے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو تھامتے ہوئے پوچھتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں، ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے اوپر کے گنبد کا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا صحیح اور بہتر فیصلہ لینا پڑے گا۔ اور اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ احادیث میں کسی بھی قبر پہ بنانے کا حکم پہ منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہلے سے ہے اور وہ بھی روضے اطہر پہ ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر توڑنے کا حکم ہے تو میں بھی فتویٰ لکھ کے دوں گا کہ آپ جا کے آپ اس کو ڈھا سکتے۔ تو سب علماء کرام خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کے کچھ دلائل دیے، وقت لمبا ہے، میں بس ایک مولانا کی اہمیت بتانے کے لیے میں اس واقعہ ذہن میں آیا تو آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے ٹاپ ترین عالم دین تھے، اور انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ نعتیہ کلام جتنا بھی جس جگہ میں بھی پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، ان ہواؤں سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ باعث فخر ہے ایسے دینی جلسوں میں جو نعتیہ کلام ہم جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے، پڑھنے والے بھی اور مبارکباد ہیں، اور ہم سننے والوں میں بھی میں نے جیسے وہ حدیث کہا کہ پڑھانے والا، پڑھنے والا، سننے والا سب فائدے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کی توفیق عطا فرمائے اور مرے دم تک اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہی جئیں۔ اس کے بعد میں محمد مہران کو ایک نظم پیش کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے، محمد مہران نظم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر راہ دکھاتی نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ اگر راہ دکھاتی نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، مگر نہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے،
بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا۔ اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، تو حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے، کہیں اہل دل اہل عرفان ہوتے، تو حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے، کہیں اہل دل اہل عرفان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا راستہ دکھایا۔ یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا راستہ دکھایا، مگر نہ یہاں ملک ملت کی خاطر کبھی لال ماؤں کے قربان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں ایک طالب علم محمد بلال کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ علم دین کی اہمیت پر تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ تعلیم کی طرف ہر ملک و قوم اور ہر طبقہ کی توجہ ہو گئی ہے۔ اس دور میں کسی ملک اور کسی قوم کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں، اور ہر ملک اور گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگایا جاتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے ڈھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلی سورت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا احسان یاد دلائے کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسانوں کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک ہی فہرست میں نہیں رکھا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تحصیل علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ احادیث نبوی سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو بالصین، علم کا حاصل کرو اگرچہ چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہد اور کوشش سے صرف کر دو۔ تحصیل علم کی غرض سے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹو۔ علم کی راہ میں تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب سے نہ گھبراؤ۔ دوسری حدیث میں ہے، اطلب العلم من المعد الى الحد، معد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ اسلام ان سارے علوم و فنون کے سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرہ کے فوز و فلاح مد نظر ہو، لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے۔ علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے اس سال پر غور کریں کہ اسلام دین تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار کیوں دیتا ہے۔ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اسلام کسی خاندان، قبیلے اور کسی برادری کا نام نہیں ہے۔
جو بھی اس خاندان میں پیدا ہو وہ خود بخود مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اسے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب اور مستقل تحریک کا نام ہے، جن کے اصول پر چلنے والا ہی دائرہ اسلام میں رہ سکے گا، ورنہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کو غور سے دیکھیں اور اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر دو طرح کی طاقتیں کار فرما رہی ہے، رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت۔ رحمانی طاقت انسانوں کو ہدایت عطا کرتی ہے، گمراہی و ضلالت کی تباہ کن بھور سے نکال کر کامیابی و کامرانی کے منزل تک پہنچاتی ہے، اور شیطانی طاقت انسانوں کو غلط روی کا شکار بناتی ہے، ایسے گمراہ کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو۔ مگر افسوس آج مسلمانوں میں وہ علمی ذوق باقی نہ رہا جو ہمارے اسلاف میں تھا۔ وہ علمی ولولے اب سر دپڑ چکا ہے جس نے ساری دنیا کو مسلمانوں کے آگے زانوے ادب طے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ علم کے ساتھ دلچسپی اور لگن جو کبھی مسلمانوں کے اندر تھی اب غیر مسلموں میں آ چکی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جنہیں خود مسلمانوں نے علم و ہنر کا سبق پڑھایا تھا اب خود مسلمان ان کے دست نگر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کا علمی ذوق اپنے اندر پیدا کر لے تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو علم کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسے کے طالب علم جو دین کی تعلیم اور دینی علم کے بارے میں فضیلت آپ کے سامنے بتا رہے تھے، کیونکہ دینی علم کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا نہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے انگریزی تعلیم کرنے والے تو بہت اونچائی تک پہنچ گئے، لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہو اور دین کی تعلیم نہ ہو وہ دنیا میں ناکام ہی ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہو، وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ تو آخرت میں پورا خالی ہاتھ ہوگا۔ اس لیے دینی علم کا ہونا، دینی تعلیم کا ہونا اور دینی علم کے بغیر دنیا میں انسان کسی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ جب حقوق ادا نہیں ہوگے تو پھر وہ انسان آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں محمد بلال کو، محمد ندیم کو والدین کا مقام پہ تقریر کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ میں اس شعر سے اس طالب علم کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ سچائی کے آئینے کالے ہو گئے، بزدلوں کے گھر میں اجالے ہو گئے، جھوٹ بازار میں بے خوف بکتا رہا، میں نے سچ کہا تو جان کے دشمن ہو گئے، لہو بیچ بیچ کر جس نے اہل خانہ کو پالا، لہو بیچ بیچ کر جس نے اہل خانہ کو پالا، وہ بھوکا سو گیا جب بچے کمانے لگے۔ میں اس شعر سے محمد ندیم کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ والدین کے حقوق کے بارے میں آپ تمام کے سامنے تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میرے تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے
سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کی نافرمانی کی ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ انہیں قتل بھی کیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کے والدین اس سے راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی شب بارات جیسے اہم رات مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر تک تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام بددعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین فرمایا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہے تو استاد کی خدمت کرو، اگر دولت چاہے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھے کہ ماں کی بیماری ان کی خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت و طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں، نیز اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرانا۔ میرے بھائیوں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الانسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ والدین کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم پوری زندگی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک معمول اٹھائی پھرتی ہے، اس کے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے پینے حتیٰ کہ ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نہ دوڑ سکتی ہے، نہ کود سکتی ہے، نہ من پسند کھانا کھا سکتی ہے، نہ میٹھی نیند سو سکتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو درد دزہ ماں کو کتنا تڑپاتا ہے، بھلا اس کا اندازہ ماں کے سوا کون لگا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنے ماں اس درد کو برداشت نہیں کر پائی اور بچے کے خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی۔ بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ الغرض ماں اپنے اولاد کی خاطر اتنا بڑا مجاہدہ برداشت کرتی ہے کہ اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ ماں کی اس تکلیف کو زبان اور قلم دونوں بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ وہ باپ ابھی جس نے بچے کی صورت بھی نہیں دیکھی خوشی کے مارے بولا نہیں سماتا۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرتا ہے، نرسوں اور ڈاکٹروں سے رابطے
ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مفصل احادیث کے ذخیرے کے ساتھ اس طالب علم نے والدین کی اہمیت اور والدین کی نافرمانی پر کیا سزائیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ بھی بتائی۔ یہی تعلیم مدرسے میں طلبہ کو دی جاتی ہے، اگرچہ کہ یہ بچے ان تمام چیزوں کو ابھی نہیں سمجھیں گے، لیکن یاد تو رہے گا ان کو۔ جب ان کی عمر جب بڑی ہوگی، باشعور ہوں گے، اس وقت میں یہ تمام یاد کی ہوئی چیزیں عملی زندگی میں عمل کے طور پر ان کی زندگیوں میں آئے گی۔ اسی لیے مدارس میں ان طلبہ کو قرآن کو مکمل ایک عملی شکل میں ان کے دل و دماغ میں اتارا جاتا ہے تاکہ یہ بچے قوم کے لیے ایک رہبر بن سکیں۔ اس کے بعد میں قرآن کی اہمیت پر انگریزی میں تقریر کرنے کے لیے محمد جعفر کو مدعو کرتا ہوں، اور میں اس شعر سے محمد جعفر کو بلاتا ہوں: جو عظمتوں کی دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے۔ خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے۔ میں قرآن کی اہمیت پہ تقریر پیش کرنے کے لیے محمد جعفر کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں، انگریزی میں تقریر پیش فرمائیں۔ Respected ulama karam, Hufaz, honorable chief guest and all my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this occasion today I would like to say something about Quran al-Majid. Dear brothers and sisters in Islam, today I want to talk to you about the Quran, the holy book of Islam. The Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala, revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Over 1400 years ago, it is a source of guidance, wisdom and enlightenment for all of humanity. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has revealed the Quran as a mercy to mankind in Surah Al-Baqarah, verse 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah says the month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. This verse highlights the importance of the Quran as a guidance for all of people. In another verse, Surah Al-Ankabut verse 45, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Allah says, recite, O Muhammad, what has been to you of the book, and establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and remembrance of Allah is greater, and Allah knows that which you do. This verse emphasizes the importance of reciting the Quran and establishing prayer, which are two essential acts of worship of Islam. In another verse, Surah Al-Ankabut verse 45, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Allah says, O recite, O Muhammad, what has been to you of the book, and establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and remembrance of Allah is greater, and Allah knows that which you do. This verse emphasizes the importance of reciting the Quran and establishing prayer, which are two essential acts of worship in Islam. The Quran is not just a book of guidance, but it is also a source of comfort and healing for the beliefs. In Surah Yunus, verse 57, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah says, O mankind, there has come to you instruction from your Lord, and healing for what is in the breast, and guidance, mercy for the beliefs, and provide him with guidance and mercy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاءاللہ، آپ کے سامنے انگریزی میں قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے محمد جعفر، کیونکہ مدرسے میں اب تک صرف اردو اور عربی اور کچھ حساب پہ توجہ دی جاتی تھی، لیکن اب کیونکہ یہ زمانہ
صرف اور صرف ایسے معلوم ہوتا کہ انگریزی دانوں کا زمانہ ہے، لیکن ہم اپنے قرآن اور اپنے دین اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر مکمل انگریزی داں نہیں بن سکتے، اس کے ساتھ بن سکتے تو اس لیے مکمل تو نہیں، لیکن ہم ہمارے دین کی شناخت باقی رکھتے ہوئے ہم ہمارے، کیونکہ جتنا بھی جو علوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ عربی میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی کو اخذ کر کے صحابہ نے جو دیا ہے وہ سیاہ ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود اور اسی طرح امام موطا وغیرہ کئی کتابیں ہیں، یہ سب عربی میں ہیں۔ تو دین کو کما حقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو وہ عربی سیکھے بغیر ناممکن ہے۔ اب کچھ نہ کچھ اس کا حصہ معلوم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے فارسی سیکنڈ درجہ ہے، تھرڈ درجے میں اردو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے صرف اردو حاصل کر کے اردو سے کتابیں پڑھ کے میں قرآن کی تشریح کر سکتا ہوں، تو وہ نہیں، ناممکن چیز ہے، کیونکہ قرآن کی جو باریکیاں ہیں وہ عربی زبان سیکھے بغیر اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دین کا علم جو مکمل صحیح معنوں میں انسان کو کم سے کم اردو سیکھنا چاہیے، کم سے کم اردو، کیونکہ تھوڑا بہت اردو عربی سے ترجمے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی، اردو کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کو ہم قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت ہو سکے۔ ہاں ترجمے مل سکتے، کنڑا میں، تلگو میں، انگریزی میں، فلاں میں، لیکن اسلام کو اسلام کے حق کے مطابق جاننے کے لیے عربی ضروری ہے، اس کے بعد کا درجہ فارسی، اس کے بعد کا درجہ اردو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انگریزی دان صرف انگریزی والے ہیں تو ان کو ہم قرآن کیسے سمجھائیں، ہم ان کو رسول اللہ کی سیرت کیسے سمجھائیں، ہم ان کو ان کے لیول میں کیسے اتر کے بتائیں۔ تو اس لیے اب تمام مدارس میں بھی انگریزی تعلیم پہ بھی، اور علاقے کی جو زبان ہوتی، جیسے ہمارے کرناٹک کی زبان کنڑا ہے، اور اس پہ بھی زور دینے کے لیے باضابطہ اس پہ کئی میٹنگیں ہوئی ہیں، اور اس کو طے کیا گیا ہے کہ اوپن سے جو ایگزامز ہوتے ہیں، جیسا اوپن یونیورسٹی سے ڈائریکٹ 7 کا ایگزام، 10 کا، پھر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر سے ایسا جو بھی بی کام، بی اے، جو عثمانیہ یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے اوپن یونیورسٹی کا، تو وہ حساب سے تقریباً اب تمام مدارس کو جوڑا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ اتفاق بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہی جو بچے صرف انگریزی جانتے، جیسے کہ بعض لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں رہتے اور ٹاپ اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن ہوتا تو ان کو اردو بھی صحیح بولنے نہیں آتی، اور وہ پھر آؤٹ آف جاتے، بڑی نوکریاں کر کے ایک اکثر زندگی گزار کے یہاں پہنچتے۔ جب ان کو فرصت ملتی دین سمجھنے کی تو ان کو دین ان کی زبان میں، ان کی سطح کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے دل میں اتر کر ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ہمارے پاس ویسا خاطر خواہ انتظام نہ تھا۔ تو اس لیے یہ کوشش کی گئی، اور اس پہ ہر مدرسے میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ انگریزی میں باضابطہ ہمارے ان علماء کو، حفاظ کو تیار کیا جائے گا، تاکہ وہ دین کو صحیح معنی میں، جو جس طرح عربی کو بھی جانتے ہوئے دین کی صحیح تعلیم اخذ کیے ہیں، اس کو پھر انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے سامنے والے کو بتا سکے۔ کیونکہ اب انٹرنیٹ کا جو زمانہ چل رہا ہے، تقریباً کئی لوگ اپنے آپ کو نبی پیش کر رہے ہیں، کوئی مرزا بیگ ہے تو کوئی شکیل بن حنیف نام کا ہے، کوئی اور نام کا ہے، بہرحال یا یادگیر تک بھی ایک پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
لیکن میرے بعد کئی لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دنیا کے سب سے بڑے کذاب اور دجال ہوں گے۔ تو اب یہ بات کیسے، جو ماڈرن علم لیے ہیں، جو ماڈرن ایجوکیشن لیے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو انگریزی میں قرآن کا تو بھی لے کے ایک خط کی کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھے گا اور اچھی محبتانہ گفتگو کرے گا، اب اس کو کیا پتا وہ شہد میں زہر ملا کے دے رہا ہے۔ تو یہ بات اسی وقت صحیح صاف ہو سکتی جب علماء کے پاس سے ہی دین کو سیکھا جائے۔ اب یہ جو کئی یوٹیوب پہ کئی لوگ اپنے چینلوں پہ قادیانیوں کے اس کے سب لوگ اسلامی باتیں کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے نوجوان ہیں جو ان کی باتوں کو لے کے ہمارے پاس پہنچتے، نہیں یہ بات انہوں ایسا بولے، یہ ایسا بولے۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو علماء کرام سے ہی حاصل کرنا ہے۔ دین کی رہبری ہم دینداروں سے ہی، دین کے ذمہ داروں سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس طرح میں گھر بنانے کے لیے گھر کے انجینئر کے پاس پہنچتے کہ گھر کو کیسے بنایا جائے، ہم ہی شروع نہیں کرتے۔ تو جب ایک چھوٹا سا مکان جس کو ہم 60-70 سال 100 سال کے لیے اس کے بعد ٹوٹنا ہے اس کو، اور ہم ایک ایسے دین کے بارے میں بلا تحقیق کیسے عمل کر لیں جس دین کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کی کامیابی آخرت میں ہم کو دینے والے ہیں۔ اب اس اتنی بڑی کامیابی کو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے بھی ہمیں باضابطہ اپنی سمجھ بوجھ اور دل کی فہم سے اور ذہن کے وسعتوں کے ساتھ کام لینا پڑے گا، اور اپنے ائمہ کرام سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ جو مساجد میں ہمارے ائمہ کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان سے ہم اپنے دینی تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آخری طالب علم محافظ محمد محفوظ الرحمان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں، ایک تقریر پیش کریں طلباء مدارس کا مقام آج عصری حالات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قابل قدر جناب صدر، حاضرین مجلس، میرے عزیز علماء کرام، آج کی اس پر رونق و پر بہار محفل میں بندہ عاجز چاہتا ہے کہ ان طالبان علوم نبویہ کو ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کروں، ان کی رفاعتوں اور بلندیوں کا تذکرہ کروں، اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں، اور ان کو پستی سے اٹھا کر سریا تک پہنچا دوں، اور آج انہیں بتا دوں کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تم تو وہ ہو جس کا ایک سرا براہ راست نبوت محمدی سے اور دوسرا سرا اس زندگی سے ملتا ہے۔ تم کوئی اور نہیں بلکہ آخری رسول کے وہ زندہ جاوید امت ہو جنہیں قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تم تو صفہ نبوی سے علم حاصل کرنے والے ان صحابہ اکرام کے پیروں ہو جنہوں نے خونخوار عرب کے بدوؤں پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، جنہوں نے بھٹکتی انسانیت کو ہدایت کا روشن چراغ عطا کیا، سسکتی انسانیت کو تسکین قلب عطا کی، اور اخلاق و کردار کے اعلیٰ ترین روایتیں قائم کیے جنہیں قیامت تک کسی انسان نے سوچا بھی نہ تھا۔ طالبان علوم نبویہ کا مقام تو قرآن کریم نے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا دعویٰ کر کے جاہلوں اور نادانوں میں نئی زندگی بخش دی، اور ان بریاں نشینوں کے مقام و مرتبے کا ڈنکا بجا دیا۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات کے ذریعے ان کی رفاعتوں اور بلندیوں میں چار چاند لگا دیے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کے ذریعے ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان طلب علم کے سفر کو سفر جنت قرار دیا گیا۔ اور وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون کے ذریعے انہیں امامت و رہبری کی سند عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے! پھر کیوں نہ ان کی خوشنودی کے لیے ملائک بھی ان کے قدموں تلے اپنا پر بچھا دیں۔ لیکن دوستو، ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے جنہیں جتنا اعلیٰ عہدہ منصب عطا کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی اور اہم ہوتی ہے۔ اسی ذمہ داریوں کا احساس تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درے کھا کھا کر قید و بند
دشمن کی صحبتوں میں اپنی جان قربان کر دی مگر عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہزارہا کوڑے کھائے مگر حکومت عباسیہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کالا پانی جیل خانے میں قید ہونا پسند کیا مگر دین اسلام میں تزلزل کو گوارا نہیں کیا۔ اے جانشین امت، اے نائبین رسول رحمت، آج پوری امت کا شرازہ بکھر چکا ہے، خود پرستی کا جنون سب پر سوار ہے، انسان کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اور ان کے دینی مدرسوں کو بدنام کرنے کی زبردست مہم چلائی جا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر کنٹرول قائم کر کے ضعیف الاعتقادی اور دقیانوسی نظریات لوگوں پر تھوپے جا رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کو زوال کا سب سے اہم سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی درسگاہوں اور عبادت گاہوں پر پابندی عائد کر کے مسلمان بچوں کو مذہبی تعلیم سے محروم کر کر ارتداد کے گڑھے میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ آج غیر کی نگاہیں نہ کسی مخصوص ادارے پر ہے اور نہ کسی خاص گروہ پر بلکہ وہ تمام دینی انجمنوں اور تحریکوں اداروں کو اس جرم میں شریک سمجھتی ہے۔ نصف صدی کے جلسہ دینے والی سیاسی فضا نے مسلمانوں کو بے آب و گیا ریگستان میں لا کھڑا کر دیا۔ دوستوں، آج کا چیلنج اور خطرہ پچھلے تمام چیلنجوں اور خطرات سے زیادہ سنگین ہے، مگر کل تک جن مدارس اسلامیہ سے قوت و جواں مردی سے مسلح ہو کر قوم کے جیالے نکلتے تھے، انقلاب آفرین شخصیتیں پیدا ہوتی تھی، آج مایوسی اور افسردگی احساس کمتری کا شکار ہے۔ اے طالبان علوم نبویہ، اے وارثان انبیاء، تمہیں خوف کس چیز کا رہ گیا ہے؟ تمہاری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ تمہارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا ہے؟ تم اپنی فاتحانہ تاریخ کو بھول کیسے گئے ہو؟ دین اسلام لوٹتا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم اپنے عظیم دینی درسگاہوں اور خانخواہوں کی آہ و فغاں کو کیا سن نہیں رہے ہو؟ تم اپنے اکابر و اسلاف کے کردار کو بھول کیسے گئے؟ کیا تمہیں اپنے اساتذہ کی دل کی دھڑکنیں تمہیں تڑپا نہیں رہی ہے؟ کیا اپنے وطن کے مظلوم و مجبور لوگوں کی آہ تمہیں رلا نہیں رہی ہے؟ کیا ابو بکر صدیق کی بے چینی و اضطراب کو بار بار پڑھ نہیں رہے ہو؟ کیا عمر فاروق کی دینی حمیت و خودداری تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اگر ظالم و جابر قوموں نے تمہارے مدارس و مکاتب کو تباہ و برباد کیا تو تم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کہاں سنو گے؟ کیا پوری امت جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتداد کے گڑھے میں جا گرے گی تب تم اٹھو گے؟ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر کل میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ ڈالیں گے، بتا ظالم، جس دین کے خاطر میرے لاڈلے حسین کو میدان کربلا کی چلچلاتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا، جس دین کے خاطر ابو بکر صدیق کے گلے میں چادریں ڈال کر صحن کعبہ میں گھسیٹا گیا، جس دین کے خاطر عمر فاروق نے فاقہ کشی کر کے راتوں کی راتیں گزاری مگر رعایا اپنی نبی کی امت کو تکلف پہنچنے نہ دیا، جس دین کے خاطر عثمان غنی نے مہینوں گھر میں بند کر کے بھوک و پیاس سے تڑپا کر خارجیوں نے شہید کر ڈالا، جس دین کے خاطر علی مرتضیٰ پوری زندگی غیروں سے جنگ کرتے رہے، جس دین کے خاطر 70 و جاں نثار صحابہ نے غزوہ احد میں اپنی جانیں قربان کر دی، جس دین کے خاطر مجھ کو وطن عزیز مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، جس دین کے خاطر میں نے پوری زندگی امت کی فکر و بے چینی بے قراری میں گزاری، بتا ظالم، تو نے اس دین کی کیا خدمت کی؟ اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اے فرزندان امت محمدی، آج آپ کو عصر جدید کے چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، نئے نئے فتنے اور نئے خطرات کا دندان شکن جواب دینا ہوگا، اور آج کے اس تعطل کو ہر حال میں توڑنا ہوگا، اور آج کے اس دلدل سے ہمیں ہر حال میں نکلنا ہوگا، اور اپنے اندر برداشت کی وہ اٹل قوت و ہمت کا وہ پہاڑ پیدا کرنا ہوگا جس پر دنیا کی کوئی شہنشاہیت غالب نہ آ سکے اور نہ ملک کی کوئی بادشاہیت فتح یاب ہو سکے۔
اب آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو عزم مصمم پختہ ہمت عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سارے عالم اسلام کے مدارس اسلامیہ کی دشمنوں کے دشمنی سے، اے اللہ سازشوں کی سازش سے، اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، آمین۔ یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں اس طالب علم نے مدرسے کی اہمیت اور مدرسے کا مقام اور کن کن لمحوں میں کن کن لوگوں نے مدرسوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، کئی تذکرے چھیڑتے ہوئے اپنی تقریر کو مکمل کی، کیونکہ یہ طلبہ کو تیار کرنے کے لیے جو اساتذہ کرام عرق ریزی کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہ قابل رشک ہے۔ یہ طلبہ کو تقریر یوں ہی یاد نہیں ہو جاتی، اور یہاں سب کے سامنے ڈیس پہ یاد کیا ہوا بھولا جاتا، تو اس کو کیسے یاد کرنا، کتنا یاد کرنا، اور اساتذہ ان کے پیچھے کتنا پڑھنا پڑتا، وہ اساتذہ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک شعر لکھ کے لایا ہوں، کیونکہ ہم صرف طلبہ اکرام کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، لیکن ان طلبہ اکرام کو تیار کرنے کے لیے جو محنت اساتذہ اکرام کی ہوتی ہے، وہ محنت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ استاذ ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ یہ طلبہ اکرام کا پروگرام اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب علماء اکرام کا بیان شروع ہو اس سے پہلے میں طلبہ اکرام کی کچھ انعامات ہیں جو درجہ حفظ اور درجہ ناظرہ اور شعبہ دینیات، ان 3 کلاسوں میں جو اول، دوم، سوم پوزیشن آئی ہے، ان کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر علماء اکرام سے ہم مستفید ہوں گے۔ میں سب سے پہلے جو شعبہ حفظ میں اول نمبر آئے ہیں، محفوظ الرحمان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنا انعام الحاج عثمان صاحب گولا دامت برکاتہم سے حاصل کر لیں۔ دوسری پوزیشن محمد زبیر، یہ اپنا انعام یہ ہمارے استاذ کے والد، یہ مدرسے مدینہ العلوم کے استاذ مولانا عبد الجلیل صاحب کے والد صاحب ہیں جناب خورشید علی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ محمد زبیر کو اپنے ہاتھوں سے انعام پیش فرمائیں۔ اس کے بعد میں سوم پوزیشن انعام محمد محسن، اس مدرسے کے ذمہ دار الحاج خالد صاحب باجے سے درخواست کرتا ہوں کہ محمد محسن کو اپنے ہاتھوں سے انعام پیش فرمائیں۔ اب شعبہ ناظرہ اول پوزیشن محمد بلال، یہ اپنا انعام ہمارے الحاج عبد القدیر راجہ صاحب سے گزارش ہے کہ محمد بلال کو اپنے ہاتھوں سے انعام پیش فرمائیں۔
دوسرا انعام شعبہ ناظرے کے فدائے رسول، یہ اپنا انعام حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ سے حاصل کر لیں۔ تیسرا انعام ایان، محمد ایان، یہ مولانا عابد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد شعبہ دینیات کی اول پوزیشن محمد فیصل، یہ مولانا رئیس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اپنے ہاتھ سے محمد فیصل کو انعام پیش فرمائیں۔ مفتی یاسین صاحب ہیں تو گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دوسرا انعام سلمان، یہ اپنا انعام مفتی یاسین صاحب سے حاصل کریں۔ اس کے بعد میں تیسرا انعام محمد فیاض، مولانا حافظ عرفان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، محمد فیاض کو اپنے ہاتھوں سے انعام پیش فرمائیں۔